بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، کشمیر میں لوک سبھا کی 3 نشستوں پر انتخابات ہو گئے ہیں اور بی بی سی نے ایک اہم رپورٹ ریاض مسرور صاحب کے حوالے سے شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ماضی کے برعکس یعنی 89 سے جب کشمیر میں مسلح تحریک کا آغاز ہوا، اس کے بعد سے پہلی دفعہ اتنا بھاری ٹرن آؤٹ انتخابات میں سامنے آیا ہے۔ بارہمولہ، اننت ناگ اور دوسرے انتخابی حلقوں میں سری نگر، وہاں مجموعی طور پر کہیں 53% شرح رہی، کہیں 40% رہی اور کہیں یہ شرح 60% تک جا پہنچی۔ مثلاً بارہمولہ میں یہ ووٹنگ کی جو شرح ہے وہ 60% تک رہی۔ بارہمولہ وہ انتخابی حلقہ ہے کہ جہاں 2 طاقتور قسم کے سیاستدان جو کشمیر کے منظر پر کئی دہائیوں سے اپنا ایک کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، آمنے سامنے تھے، جن میں نیشنل کانفرنس کے سابق صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ان کے مقابلے میں سابق حریت رہنما اور شہید عبد الغنی لون کے جو صاحبزادے سجاد غنی لون ہیں، جو امان اللہ خان صاحب کے داماد بھی ہیں اور خود بھی ملیٹنسی شروع کرنے والوں میں اگر وہ براہ راست شامل نہیں تھے تو بالواسطہ طور پر وہ ملیٹنسی کا آغاز کرنے والوں میں شامل تھے۔ وہ اپنے ہائیڈ آؤٹس کے ذریعے، وہ فائنینس کے ذریعے، وہ اپنے میڈیا انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ملیٹنسی کی سپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا جو ٹریک ہے وہ تبدیل کیا اور وہ بھارت نواز جو سیاسی دھارا ہے وہ اس کا حصہ بن گئے۔ تو یہ اگر یہاں اس حلقے میں شرح یہ رہی ہے تو اس میں کوئی اچنبھا بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر جو کشمیر میں انتخابات ہوتے ہیں ان میں فوج کی پریزنس بہت زیادہ ہوتی ہے، فوج کا مفاد ہوتا ہے تاکہ ٹرن آؤٹ بھی زیادہ دکھائے، تاکہ قطاریں بھی لمبی لمبی قطاریں دکھائے، تاکہ اندازہ ہو جائے دنیا کو کہ کشمیر کے لوگ بھارت کے سسٹم کے ساتھ مطمئن ہیں، مسرور ہیں، شاداں و فرحاں ہیں اور وہ اس جمہوریت پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں۔ تو اس طرح ایک مخصوص ماحول بنا دیا جاتا ہے، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے تو کلی طور پر ایک مختلف منظرنامہ تشکیل دے دیا، یعنی ایک طرف اکھاڑا سجا دیا گیا انتخابی، تو دوسری طرف اس اکھاڑے میں صرف ایک ہی کھلاڑی کو میدان میں اتارا گیا، اس کو ڈنٹ پینے کی اجازت تھی، اس کو مالش کرنے کی بھی اجازت تھی، اس کو ورزش کرنے کی بھی اجازت تھی، اس کو پریکٹس کی بھی اجازت تھی، لیکن اس کے مد مقابل حریف کوئی نہیں تھا۔ اس کا جو حریف تھا وہ جیل میں بند تھا، وہ نظر بند تھا، وہ بھارت کے دور دراز جیل میں مقید، محصور اور زبوں حالی اور بدحالی کا شکار تھا۔ یعنی اس کے مد مقابل جو کیمپ تھا، جو انتخابات کا بائیکاٹ کرتا تھا، اس کا اعلان کرتا تھا، اس کو امپلیمنٹ کرتا تھا، جس کی ایک کال پر کشمیر بند ہو جاتا تھا، زندگی کی نبض رک جاتی تھی، سانسیں رک جاتی تھیں، وہ پورا کیمپ اٹھا کر اسے جیل کی نظر کر دیا گیا، اسے منظر سے غائب کر دیا گیا اور اپنی پسند کا ایک کینوس تشکیل دیا گیا، اپنی پسند کا ایک منظر تشکیل دیا گیا، جس میں صرف ایک ہی کھلاڑی تھا اور وہ کھلاڑی تھا کہ جو یہ چاہتا تھا کہ اس کا جو رول ہے وہ مین سٹریم کے اندر رہے، وہ بھارت کے دھارے میں سیاست کرے اور انتخاب لڑے۔ تو ایسے منظر میں جب کوئی مد مقابل ہی نہیں تھا، جب کوئی مد مقابل آواز ہی نہیں تھی، میڈیا مرحوم ہو چکا تھا، سول سوسائٹی غائب ہو چکی تھی، مخالفانہ سیاسی قوتیں منظر سے کلی طور پر بالکل ہی نیست و نابود ہو کر رہ گئی تھیں، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ انہی امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہونا تھا اور پبلک کے سامنے صرف ایک ہی آپشن تھا اور وہ یہ تھا کہ ووٹ کس کو دیا جائے، ایک امیدوار کو دیا جائے یا دوسرے امیدوار کو دیا جائے۔
لیکن جو بی بی سی نے ایک سوال اٹھائے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ون ون سچویشن ہے، اس میں جو کشمیر کی صورتحال کے ماہرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان کی رائے بھی شامل ہے، ظفر چودھری ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رائے دی ہیں، جس سے ہمیں بھی اپنی ایک رائے بنانے کا اور صورتحال کا تجزیہ کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ 2019 کے بعد یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ لوگ نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالا، اور لیکن اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نریندر مودی جو بڑے ٹارزن بنے پھرتے تھے ان انتخابات میں بھارت کے شہروں میں، اور بار بار وہ آزاد کشمیر کو موضوع بحث بناتے تھے، وہ کشمیر کے ان انتخابات میں ٹارزن بن کر سامنے نہیں آئے۔ نہ امیت شاہ نے کوئی مسل دکھانے کی کوشش کی، نہ نریندر مودی نے کوشش کی، یعنی وہ کشمیر کے اس 3 نشستوں کے اس منظر سے وہ تقریباً وہ غائب ہی رہے، کہ یا انہوں نے کیموفلیج کی جو پالیسی ہے وہ اختیار کی، وہ اس منظر سے غائب رہے اور ایک جانی پہچانی سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت رہے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا، انہیں اندازہ بھی تھا کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ یہ سکوت مرگ جو طاری ہے، یہ قبرستان جیسی خاموشی طاری ہے، یہ ایک وقتی اور عارضی ایک فیز ہے، اور جب جمود سے، جماؤ سے، دباؤ سے، طاقت سے ایک ماحول بنایا گیا ہے۔ اور جو بی بی سی کی رپورٹ ہے اس کے مطابق کچھ جو حریت پسند کیمپ کے لوگ تھے، مثلاً جماعت اسلامی تھی، اس نے بھی اس کے لیے جو کیڈر تھے انہوں نے بھی ووٹنگ میں کہیں کہیں حصہ لیا، اور پہلی دفعہ اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا کبھی بھی کشمیر کے انتخابات کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ جماعت اسلامی اور پیپلز کانفرنس، یعنی جس کے سجاد غنی لون باقاعدہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ کشمیر کی ایسی سیاسی جماعتیں رہی ہیں جنہوں نے کئی دہائیاں قبل کشمیر میں انتخابات میں حصہ لیا ہے۔ ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں یہ جماعتیں حصہ لیتی رہی ہیں، یہاں تک کہ 1987 میں انہوں نے ایک پرو فریڈم پولیٹیکل اور الیکٹورل الائنس بنایا، مسلم متحدہ محاذ کے نام پر۔ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا جو ایک الائنس بنا ہوا تھا اس کے مقابلے کے لیے، اور بڑا سخت جوڑ پڑا انتخابی، لیکن اس الیکشن میں مسلم متحدہ محاذ کو ہرا دیا گیا۔ یہ وہی الیکشن ہے جس میں سید صلاح الدین نے بطور امیدوار حصہ لیا تھا، جس میں غلام محمد صفی امیدوار تھے، جس میں اور بہت سے نامی گرامی لوگ تھے جو آزاد کشمیر میں بھی ہیں، جو پاکستان میں بھی اس وقت رہ رہے ہیں، وہ لوگ بھی ان میں کئی امیدوار ایسے بھی شامل تھے، کئی ایسے امیدوار شامل تھے جو بعد میں ملیٹنسی کے بانی رہے اور اگلی صفوں میں لڑتے رہے۔ اور یہی وہ الیکشن ہے جہاں سے یاسین ملک کا جو ہے ایک ظہور ہوا سیاسی طور پر، وہ ایکٹیو تو تھے لیکن ان کو ایک شناخت ملی، کیونکہ وہ اس الیکشن میں ایک اپنے پسند کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے سرگرم عمل تھے۔ تو اس طرح کشمیر کے انتخابات میں اگر جماعت اسلامی یا پیپلز کانفرنس حصہ لیتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور کشمیر کے جو انتخابات ہیں ان کے متنازع بننے کا جو عمل ہے، پاکستان نے ہمیشہ ماضی کے انتخابات پر یک سطری تبصرہ کیا ہے، ان کو ریجیکٹ کیا ہے بیان بازی کی حد تک۔ 60 میں، 70 میں، 80 کی دہائیوں میں بیانات کی حد تک ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے، لیکن کبھی یہ انتخابات کو طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش کبھی اس طرح نہیں کی گئی۔ یہ مسئلہ اس وقت سامنے آیا کہ جب سارک سربراہ کانفرنس کا اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس تھا، یہ 89 کا اینڈ تھا، اور اس میں جنوبی ایشیائی ملکوں کی اس تنظیم میں بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی بھی شریک تھے، بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم تھیں، اور کانفرنس کے اختتام پر راجیو گاندھی اور بے نظیر بھٹو، یعنی جو مین اس تقریب کے مرکزی کردار تھے، کہ جن کو ایک ٹیبل پر بٹھانا مقصود تھا اور جن کو پھر
سی بی ایمز کی طرف لے جانا مقصود تھا، کیونکہ سرد جنگ ختم ہو چکی تھی اور پاکستان اور بھارت کو قریب لانا مقصود تھا، اور اس کا آغاز سیاچن گلیشیئر سے ہونا تھا۔ سیاچن پر ایک معاہدہ ہونا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس میں دونوں نے اپنی فورسز کو وڈرا کرنا تھا اس علاقے سے، لیکن بعد میں راجیو گاندھی بھارت کی جو فوج ہے اس کے دباؤ پر اس سے مکر گئے تھے بھارت جا کر۔ تو یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس کے دوران راجیو گاندھی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ راجیو گاندھی صاحب، کشمیر میں رائے شماری کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ تو اس پر راجیو گاندھی نے بڑی جو ایک بے نیازی کے ساتھ کہا، اور فطری اور ابرپٹ انداز میں کہا کہ کشمیر میں تو انتخابات ہو چکے ہیں اور کشمیر کے لوگوں نے ان میں شرکت کی ہے، تو اب تو اس کے بعد رائے شماری کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی۔ یہ وہ جملہ تھا جو تیر بن کر کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں ترازو جو ہے وہ بن گیا، اور کشمیر کے لوگوں نے اگلے ہی جو لوک سبھا کے انتخابات تھے اس میں الیکشن کا فقید المثال قسم کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے تھے اور یا اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ بھارت نے کشمیر کے انتخابات کو رائے شماری کا نعم البدل قرار دے دیا ہے، اور اب وہ دنیا میں یہ سودا بیچے گا کہ کشمیر میں انتخابات ہو چکے ہیں اور اب وہاں رائے شماری کی گنجائش نہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی اب فسخ ہو چکی ہیں، اور باقی سارے جو معاہدات اس حوالے سے تھے وہ تقریباً سارے منسوخ ہو چکے ہیں، اب وہاں انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو اس تصور کو بدلنے کے لیے، اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے کشمیریوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا، یا کشمیر کے جو منصوبہ ساز تھے، جو ان کے ہمدرد تھے، انہوں نے اس کو اپنی ایک انا کا مسئلہ بنایا کہ راجیو گاندھی کی اس بات کو ہم نے موقع پر ہی الٹ دینا ہے۔ جو ہی لوک سبھا کا اگلا الیکشن ہوا اور اس میں بہت زوردار بائیکاٹ ہوا، کشمیر کے اخبارات نے اس میں ایک بیلٹ جو باکس ہے اس کو دکھایا اور اس کے اوپر ایک بندوق دکھائی اور بائیکاٹ لکھا، اور اس طرح کے کارٹون بنے، اور لوگ پھر الگ ہوتے چلے گئے اس سیاسی تحریک سے، سیاسی جماعتوں سے اعلان علیحدگی وہ اختیار کرتے رہے، اعلان علیحدگی کرتے رہے۔ اور یہ وہ الیکشن تھا جس میں سوپور کے حلقے سے کانگریس کے جو صدر ہیں غلام رسول کار وہ امیدوار تھے۔ انہوں نے زی ٹی وی کے پروگرام، رجت شرما کے پروگرام میں اسی دور میں پھر کہا کہ یہ اتنا سخت بائیکاٹ تھا کہ میرے اپنے ذاتی پولنگ سٹیشن پر مجھے 3 ووٹ پڑے، ایک میرا، میری بیگم کا اور میرے نوکر کا۔ تو یہ ایک طنز تھا اس وقت ان کی طرف سے بھارت کے اس سسٹم پر اور انتخابی سسٹم پر۔ اس وقت کے بعد سے کشمیر میں جو بائیکاٹ ہے وہ کشمیر کی جو ملیٹنٹس تھے انہوں نے بھی، اور کشمیر کی جو آزادی پسند جماعتیں تھیں انہوں نے بھی اس کو ایشو بنایا، اور وہ لوگ بھی اس بائیکاٹ کی مہم چلانے لگے کہ جو ماضی میں انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں کسی نہ کسی انداز سے۔ مثلا جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہے، پیپلز کانفرنس بھی شامل ہے، اور مسلم متحدہ محاذ کی صورت میں تو تقریباً کشمیر کا جو آزادی پسند طبقہ ہے اس کا غالب سینٹیمنٹ جو ہے وہ وہاں جمع تھا اس مسلم متحدہ محاذ میں، اور انہوں نے بھی اس الیکشن کا کہ بائیکاٹ کی پھر ایک مہم چلانا شروع کر دی۔ کبھی یہ کم ہوتا رہا، کبھی زیادہ ہوتا رہا، لیکن اس کا مجموعی طور پر اس کا تعلق جو ہے وہ کشمیر کے اس سینٹیمنٹ کے ساتھ نہیں رہا کہ جو آزادی چاہتا ہے، جو انقلاب چاہتا ہے، جو حریت پر یقین رکھتا ہے، جو ایک کشمیر کے تنازع کا ایک پرامن اور دیرپا حل چاہتا ہے۔ تو اس طرح کشمیر میں جو ہونے والے انتخابات ہیں ان میں اگر لوگوں کی شرکت بھی ہوئی ہے تو یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی کسی کی کامیابی ہے یا کسی کی ناکامی ہے۔ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ کچھ اور ایسی جماعتیں کہ جن کو حریت پسند جماعتیں سمجھا جاتا رہا ہے اور ہیں، اور ان کا ایک پوسچر ہے، ان کا ایک امیج ہے، وہ بھی انتخابات میں ایک حکمت عملی کے طور پر واپس آئیں گے۔ اور اسی صورتحال پر 1991 میں نے اپنی ایک کتاب کشمیر بیلٹ سے
بلٹ تک لکھی تھی کہ بیلٹ کے ذریعے جب کشمیریوں نے کوشش کی اپنی تبدیلی لانے کی تو وہ ناکام ہو گئے اور انہوں نے بلٹ اٹھا لی. اور آج جب میں اپنے اس کتاب کو جو اب آخری نسخہ میری لائبریری میں پڑا ہوا ہے میں اس کو پر نظر دوڑاتا ہوں تو اب یہ اس کا ایک نیا عنوان ہے کہ کشمیر بیلٹ سے بیلٹ تک یا کشمیر پیلٹ سے بیلٹ تک اس کا ایک نیا عنوان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس عرصے میں کہ جب کشمیر نے بیلٹ کو خدا حافظ کہا 1947-87 میں تو اس کے بعد پیلٹ کا ایک پورا دور گزرا یعنی جبر و تشدد کا جور و ستم کا جس میں قبرستان آباد ہو گئے جس میں لوگوں کے جو کھیت تھے کھلیان تھے وہ میدان تھے وہ قبرستان بن گئے گمنام قبریں بنی گم ہو گئے لوگ اور ایک ایسا دردناک قسم کا انقلاب کشمیر کی در و دیوار سے ٹکرایا اس کی لہریں کشمیر کے در و دیوار سے ٹکرائیں کہ جس کی سنگینی جس کی بربادی مدتوں تک یاد رہے گی. تو پیلٹ کے اس دور کے بعد کشمیری اگر ایک بار پھر بیلٹ کے دور میں واپس لوٹ رہے ہیں لوٹ آئے ہیں تو اس میں کوئی ٹارزن ہمیں نظر نہیں آتا. اس میں کسی کی قوت بازو یا زور بازو کا کوئی کمال نظر نہیں آتا. اس میں سب سے بڑی کمزوری کشمیریوں کے اس وکیل کی نظر آتی ہے کہ جس نے کشمیر کے لوگوں کو حالات کے دھارے اور اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. بالخصوص باجوہ جو ڈاکٹرین تھا اس کے بعد سے اس طرح کے حالات کا پیدا ہونا بہت ہی فطری اور عین تقاضائے وقت تھا. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.